السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم حیات المسلمین کا درس نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ بتایا تھا، اس کتاب کا کیا فائدہ ہے اور کس پس منظر میں اس کتاب کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس کڑھن کے ساتھ لکھا ہے، درس نمبر 1 میں اسے پیش کیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر 25 روح پر، یعنی 25 اسباب پر اس کو مشتمل کیا ہے، اور ہر ایک کو روح سے نام دیا ہے 25 اصول پر۔ تو ان 25 اصول کو شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ مقدمہ جو ہے بہت ہی بیش قیمت ہے، اسے بیان کیا جائے گا، جس کے 5 مضامین ہیں۔ ان میں سے پہلے مضمون کو آج کے درس میں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے حقیقی زندگی صرف اللہ کے فرما برداروں کا حصہ ہے۔ یہ پہلا مضمون ہے کہ حقیقی زندگی، یعنی حقیقی اصل میں جو زندگی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے فرما برداروں کا حصہ ہے۔ بہت اہم مضمون ہے، جب ہم اسے سنیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اسی کو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی پیارے اشعار میں بیان کیا ہے: تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر۔ یہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قوم کی تو ہے بنا ہی دین و ایمان پر، جس کی بنیاد اور اس کا فاؤنڈیشن ہی دین اور ایمان پر ہے۔ تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، یعنی جو زندگی ہے، ہماری ساری زندگی کا دار و مدار یہ کیا ہے؟ قرآن پر عمل کرنے پر ہے۔ تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل ازنا پر، یعنی جو بھی فتح نصیب ہوگی اور جو بھی کامیابی نصیب ہوگی، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل ہی سے ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، اور اللہ کا فضل اس وقت تک متوجہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری زندگی قرآن کے مطابق عمل پیرا نہ ہو، اور ہماری ہر بنیاد اور ہمارا ہدف اور ہمارا مقصد دین و ایمان نہ ہو۔ اور پھر آخر میں کہہ دیا: نہ قوت پر، نہ کثرت پر، نہ شوکت پر، نہ ساما پر، یعنی قوت و طاقت جو بظاہر دکھنے والے ہیں یہ بھی ہمیں فتح یاب نہیں کر سکتے، ہماری کثرت بھی ہمیں فتح یاب نہیں کر سکتی، ہماری شوکت بھی ہمیں فتح یاب نہیں کر سکتی، اور نہ ظاہری ساز و سامان۔ تو اسلام نے وہ دور دکھایا کہ ابتدا میں نہ قوت تھی، نہ کثرت تھی، نہ شوکت تھی، اور نہ سامان تھا، لیکن پھر بھی اسلام پھیلتا ہی گیا۔ اور پھر وہ دور آیا جب کہ قوت بھی تھی، ہر طرف اسلامی حکومت تھی، کثرت بھی تھی، شوکت، سب کچھ، اور ہر طرح کے اسباب، لیکن بنا جو ہے دین و ایمان سے ہٹ گیا، تعمیل قرآن پر عمل چھوٹ گیا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہم سے روٹھ گیا، اور ہم قعر مذلت میں آ گرے ہیں، اور آج جو ہماری زندگی ہے وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم پھر سے وہی اپنے سرخ روئی اور 1000 سالہ دور آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ان اصولوں پر کاربند ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ بتایا تھا کہ مقدمہ کے اندر 100 آیت کریمہ کی روشنی میں 5 مضامین کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مضمون حقیقی زندگی دنیا و آخرت دونوں جگہ اللہ کے فرما برداروں کا حق ہے، نافرمان دونوں جگہ محروم ہے۔ دوسرا، نافرمان خدا اور باغیوں کو دنیا کی چند روزہ زندگی میں ملنے والے آسائش و آرائش کا راز کیا ہے۔ تیسرا، دنیا و آخرت کی ہر فلاح صرف قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اس کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں لگنا بدبختی ہے۔ اور چوتھی چیز، موجودہ اسلام برادری کو اس بات کی تنبیہ کہ وہ مصائب کے، پریشانیوں کے دفع کے لیے مختلف تدبیر اختیار کرتے ہیں، لیکن ہزاروں سالہ مجرب اور آزمودہ تدبیر، نافع تدبیر کی طرف التفات نہیں کرتے، تو التفات کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پانچویں چیز، قرآن و حدیث کے بتلائے ہوئے اعمال کو قومی فلاح اور دفع مصائب میں دخل و تاثیر کی صورت ہے۔ تو آج ہم پہلے مضمون کو پڑھیں گے۔ پہلا مضمون ہے قرآن کریم میں تعلیمات انبیاء علیہ السلام کو کن کن الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جو ہمارے قرآن کریم ہے اس میں سابقہ جو انبیاء ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو کن کن الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے سورہ انعام آیت نمبر 122، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ
کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی مہیا کر دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو جن سے کبھی نکل نہ پائے؟ تو یہاں پر نور، تعلیمات اور ایمان کو نور سے تعبیر کیا اس آیت کے اندر۔ پھر دوسری آیت میں بتایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شورى آیت نمبر 52 کی آیت ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی ہے۔ تو اس آیت میں تعلیمات انبیاء کو روح سے تعبیر کیا۔ تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، تو اس کی دعوت کیا کرو؟ قبول کرو۔ تو یہاں بھی لما یحییکم حیات سے تعلیمات انبیاء کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی آیت اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، سورہ مجادلہ آیت نمبر 22، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے۔ تو یہاں بھی روح سے تعبیر کیا۔ تو تعلیمات انبیاء کو پہلی آیت میں نور سے، دوسری میں روح سے، تیسری میں حیات سے، چوتھی میں روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو تعلیمات انبیاء قرآن مجید میں کہیں نور، کہیں روح، کہیں حیات سے موسوم ہے اور تعبیر ان کو کیا گیا ہے۔ ان آیات میں قرآنی تعلیمات کو نور، حیات اور روح سے موسوم کیا ہے، جس سے مراد کیا ہے؟ آخرت اور ہمیشہ کی زندگی تو ہے ہی، یعنی ان سے آخرت اور ہمیشہ کی زندگی تو مراد ہے ہی، لیکن عروہ اور زبیر جو بہت بڑے مفسرین گزرے ہیں وغیرہ کے نزدیک دنیاوی زندگی بھی شامل ہے، کہ آخرت تو ہے ہی ہے لیکن دنیاوی زندگی بھی اس سے شامل ہے روح المعانی میں۔ اور ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حقیقی زندگی اور راحت دنیا فرما برداروں کا حصہ ہے، نافرمان دنیا میں بھی محروم ہے۔ تو قرآن مجید نے صاف صاف بتا دیا کہ اصل زندگی تو کیا ہے؟ فرما برداروں کا ہی حصہ ہے، نافرمان دنیا میں بھی محروم ہے۔ تو آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا ایسا کیسے؟ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مزید آیتوں سے اسے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کرنے والوں سے حیات طیبہ کا وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں نیک عمل کریں گے تو ہم ان کو کیا کریں گے؟ حیات طیبہ عطا کریں گے۔ جیسے کہ آیت کریمہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، سورہ نحل آیت نمبر 97۔ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں، ایمان والے ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، حیات طیبہ کا وعدہ ہے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ محققین، ائمہ مفسرین، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ، انہوں نے اس آیت میں حیات کا جو ذکر ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کی تفسیر حیات دنیاوی ہی سے کی ہے، اور فرمایا ہے کہ حیات طیبہ سے وہ زندگی مراد ہے جس میں سکون و اطمینان حاصل ہو، لاکھ آپ کے پاس ساری سہولتیں ہیں، پیسوں کا انبار ہے، پراپرٹی ہے، ہر طرح کے خادم ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو خدشہ لگا ہوا ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو پھر یہ حقیقی زندگی کی راحت نہیں ہے۔ تو اسی کو بتایا کہ یہ جو راحت ہے اور سکون ہے، اطمینان ہے، یہ زندگی صرف ان لوگوں کو حاصل ہو سکتی ہے جن کو قناعت کی دولت نصیب ہو، جو ہے وہ اسی پر کیا ہے؟ راضی ہے، تو وہی اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، اور جو کچھ حق تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا اس پر راضی ہو، لالچ، طمع، حرص سے وہ کیا ہو؟ آزاد ہو، تو ان کے پاس جو کچھ ہوگا وہ اسی میں کیا ہے؟ اطمینان حاصل کر لیں گے، اور جس کو اطمینان حاصل ہو گئے اس کو حقیقی زندگی حاصل ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ حیات صرف اہل ایمان اور حق کے پیروکار، حق کے ماننے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ میسر کرتے ہیں۔ اللہ کے نافرمان اور جو باغی لوگ ہیں ان کو یہ زندگی حاصل نہیں ہوتی، ان کے پاس کتنا بھی پیسہ ہو جائے، لیکن آج تک آپ نے کسی مالدار کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک حد پہ جا کر کے رک جائے، بھائی اب مجھے کمانا نہیں ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ انویسٹ نہیں کرنا ہے،
اب مجھے مزید پیسے نہیں بٹورنا ہے، اور وہ رک گیا نہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ حرص ڈال دیتے ہیں، اس کو سکون ہی نہیں، ایک سے دو، دو سے، اور پھر جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اس کا ٹینشن اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، اس کو اپنوں سے اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا چلا جاتا ہے اور بے لذت ہوتی ہے۔ وہ اپنے حرص و طمع کی وجہ سے کسی حد پر مطمئن نہیں ہوتا، ہر وقت دولت بڑھانے کی فکر میں سرگردہ رہتا ہے، اور جب کوئی کام اس کے منصوبے اور پروگرام کے خلاف سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کی تقدیر پر رضامند نہیں ہوتا۔ ایسا کیسے ہو گیا، میں نے ایسی پلاننگ کی تھی، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے، تمہاری تقدیر ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لفظ وہ کیا کرتا بولتا ہے، اور لاسٹ میں ٹینشن میں اور ڈپریشن میں آ کر کے وہ کیا کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حقیقی زندگی کس کا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ کے نافرمان سے تنگ زندگی کا وعدہ ہے۔ جو اللہ کے نافرمان ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو تنگ زندگی ہم عطا کریں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا، جو دین پر، اسلام پر نہیں چلے گا، پرانی آیات اور ان سب تدابیر کو جو بتائی جاتی ہیں ان کو سمجھے گا کہ بس یہ ایسے ہی ہیں، ہماری سائنس اور ہماری ٹیکنالوجی ہی سب کچھ ہے، نہیں، یہ سب چیزیں اسباب ہے، لیکن اصل چیز اس کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، قرآن ہے۔ لیکن جو صرف اپنی طاقت کو اور سائنس کو اور ایجادات ہی کو سب کچھ سمجھ لے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام کو ٹھپ سمجھے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اسے سر کے بل کھڑے کر دیں گے، تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ دنیا میں وہ پریشان ہو جائے گا، ارے میں نے تو یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے تو ہر طرح کے گیس کے پلانٹ میرے پاس تھا، میرے پاس تو خود کا میرا ہاسپٹل تھا، میرے پاس اتنے وینٹیلیٹر تھے، سارے کچھ اتنے سارے خدام تھے، لیکن اس کے باوجود بھی روح پرواز ہو گئی۔ تو ایسے لوگ اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو نصیحت سے اعراض کرنے والوں کے لیے جس تنگ زندگی کی وعید اس آیت میں ہے، بعض ائمہ تفسیر نے اس کی مراد برزخ اور قبر کی زندگی قرار دیا کہ قبر میں اس طریقے سے تنگی کا معاملہ ہوگا، اور برزخ جو کہتے ہیں کہ موت اور حشر کے میدان کے درمیان کی جو زندگی ہے، اور بعض نے یہی دنیا کی زندگی کہی۔ محققین ائمہ تفسیر حضرت عطا اور سعید بن جبیر وغیرہ سے یہی منقول ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زندگی کو کیا کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں۔ اور بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں اور منافات نہیں، اس کی زندگی دنیا میں بھی تنگ رہے گی اور قبر میں بھی تنگ رہے گی، اس کو سکون نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں بتایا کہ نافرمان خدا کو ایک سخت عذاب کی وعید اس آیت میں کہ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، پھر اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، یعنی ان کو ایسی زندگی ملے گی کہ نہ وہ مرنے کی خواہش کریں گے تو مر ہی پائیں گے، اور نہ سکون سے وہ کیا ہے زندہ رہ پائیں گے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جس حیات میں راحت اور حلاوت نہ ہو، یعنی جو زندگی ہے لیکن اس کے اندر کوئی سکون ہی نہیں ہے، کوئی مٹھاس ہی نہیں ہے، وہ زندگی اگرچہ اوپر سے دکھ رہی ہو، ظاہر میں دکھ رہی ہو کہ وہ زندگی ہے، لیکن ظاہر کے اعتبار سے وہ اگرچہ صورت اور ظاہر کے اعتبار سے موت نہیں، مگر معنی اور حقیقت کے اعتبار سے زندگی کہلانے کی بھی مستحق نہیں ہے۔ یعنی ایسی زندگی کیا ہے جس میں سکون ہی نہیں ہے، انسان جی تو رہا ہے لیکن ایک ایک سانس وہ کیا ہے گھٹ گھٹ کر لے رہا ہے، اور تجربہ شاہد ہے کہ خدا کے باغی اور نافرمان کو زندگی کی حلاوت کبھی میسر نہیں ہو سکتی۔ یہ جو چیزیں دکھ رہی ہیں انسان اس میں بھی پریشان رہتا ہے، کر کے بھی وہ پریشان رہتا ہے، اور کہیں بھی کوئی اسٹیپ پہ نہیں رکتا ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کی حرص جتنا وہ عیش و عشرت میں پڑتا ہے اس کی حرص اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ اپنے حرص و طمع کے سبب کسی حد پر قناعت نہیں کرتا، ہمیشہ دولت بڑھانے کی فکر میں پریشان رہتا ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ کسی بڑے سے بڑے انسان کی ہر تمنا اور ہر مقصد پورا نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے، اور جب مقصد پورا نہیں ہوگا، خواہش پوری نہیں ہوگی، پلان فیل ہوگا، پروگرام فیل ہوگا، اور اس کا ایمان اور تقدیر بھی نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈپریشن میں جائے گا اور ایک دوسرے سے دشمنی کرے گا، کسی کے جان کے پیچھے پڑے گا۔ تو ایسے وقت تقدیر الہی پر رضا اور خلاف مراد چیزیں پیش آنے پر آخرت کے ثواب سے تسلی ہو جاتی ہے ایمان والوں کو کہ چلو تقدیر میں یہی لکھا تھا، اگر ہم صبر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کریں گے، اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ تو مومنین کو تو راحت ملتی ہے، لیکن جس کا ایمان ہی نہیں ہے وہ تو بالکل سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے، اور نافرمان باغی ان دونوں سے محروم ہونے کے سبب پریشان ہی پریشان رہتا ہے۔ غرض مدعا حاصل تو اس کی فکر میں سرگرداں نہ ہوا تو اس کے غم میں حیران و پریشان، دونوں حالت میں اس کو سکون قلب اور اطمینان جو راحت و حیات کی روح حاصل نہیں ہوتی۔ تو حیات کی اصل روح کیا ہے؟ دل کا سکون اور اطمینان، یہ اصل زندگی ہے جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
اصل زندگی ہم نے مال و دولت کو سمجھ، لیکن اصل زندگی دل کا سکون اور اطمینان ہے، جو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، ان تینوں آیت کے مجموعہ سے بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی کہ حقیقی زندگی جو آرام، اطمینان اور سکون اور سرور کا نام ہے، وہ دنیا میں بھی صرف حق تعالیٰ کے فرما برداروں کا حق اور حصہ ہے۔ کافر و فاجر اس سے دنیا میں بھی محروم ہی رہتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون اسے نہیں ملتا۔ سکون کے تلاش میں کروڑوں روپے کیا کرتا ہے، خرچہ کر دیتا ہے، یہاں وہاں بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور بڑی بڑی عیش و عشرت کی جگہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اسے سکون نہیں ملتا۔ ظاہری دولت اور سامان راحت اس کے پاس کتنا ہی دکھائی دے، مگر سامان راحت سے راحت حاصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ سامان راحت ہے، اسی کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں کیا ہے بتایا تھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس بہت ہی کروڑوں کی گاڑی ہے، لگژری گاڑی، بہت بڑی گاڑی ہے، وہ گاڑی میں بیٹھا ہے، ڈرائیو کر رہا ہے، سر پہ ہاتھ رکھا ہے، اس کا ایک بچہ پیچھے بیٹھا ہے اور وہ شیشے میں سر ٹکائے غم اور حسرت سے کیا وہ بھی مرجھایا ہوا بیٹھا ہے، سب کچھ اتنی بڑی گاڑی، اور اسی کے بغل سے ایک گاڑی گزر رہی ہے، گاڑی یا سائیکل بائک ہے، اس پر تین تین لوگ کیا ہے بیٹے ہیں، بیوی ہے، اور سب ہنستے کھیلتے کیا کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو ظاہری مال و دولت آپ کو سکون دے دے یہ نہیں ہو سکتا، اور حقیقی زندگی اس سکون ہی میں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر